مغالطے جو پیدا ہوئے دنیا میں ان میں ہمارا اپنا عمل دخل ہے. ہم نے جہاد کی ہر شکل کو جنگ قرار دے دیا، اور جنگ جو ہے مسلمان جب بھی کرے، جس شکل میں کرے، جس مقصد سے کرے، وہ جہاد فی سبیل اللہ. تو ہم نے خود بدنام کیا ہے. اس حوالے سے یہ جان لیجیے، یہاں جس قتال کا ذکر ہو رہا ہے یہ وہ 8 منزلوں سے گزر کر جہاد کرنا اور قتال کرنا. پہلے دعوت دینی ہے، پہلے اپنے آپ کو پورا اتارنا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، معاشرے کے غلط جو دباؤ ہے ان کو ریزسٹ کرنا ہے، ان کے خلاف جہاد کرنا کہ تم ہمیں ادھر دلانا چاہتے ہو، ہم نہیں جانا چاہتے، اب دوسری طرف جائیں گے. شیطان کے خلاف جہاد کرنا ہے جو ہمارے نفس کے اندر پھونکے مارتا ہے، اور ہماری جو خواہشات ہے ان لبڈو، جو ہمارے اندر شہوات ہے، ان کے اندر پھونکے مار کر انہیں مشتعل کرتا ہے. پھر یہ کہ معاشرے کے اندر غلط نظریات کے خلاف جہاد ہے، غلط فلسفوں کے خلاف جہاد ہے، غلط خیالات کے خلاف جہاد ہے، اور دین کی دعوت دینا ہے حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ. جدال کرنا پڑے تو وہ بھی بہت عمدہ طریقے سے، وجادلوا بالتی احسن. پھر اگر تکلیف آ رہی ہے تو جھیلی جائے، برداشت کی جائے، ریٹیلیٹ فوراً نہ کیا جائے، جب تک کہ طاقت اتنی نہ ہو جائے کہ آپ شور ہو جائیں کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اس نظام باطل سے ٹکرا کر اور اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. تب میدان میں آئے قتال کا معاملہ بھی آ جائے گا. لیکن ان منزلوں سے گزرے بغیر یہ تو ہو سکتا ہے کوئی جنگ جائز ہو، اپنے حقوق کے لیے جنگ کی جا رہی ہے. ظاہر بات ہے اب روسی فوجیں آ گئی تھی افغانستان میں، تو ہر افغان کا آدمی کا اور ہر شخص کا یہ فرض تھا کہ وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے تحفظ کرے، لڑے. یہ جہاد تھا، جائز تھا. جہاد فی سبیل الحریت، آزادی کے لیے جہاد. اس کے لیے یہ 8 منزلیں طے کرنی ضروری نہیں ہے. اب اس کے لیے وہ 8 منزلیں طے کرنی شروع کر دیتے تو وہ تو جو روس کا اقتدار اور اختیار ہے اور وہاں پر وہ پنجے اپنے پورے جو ہے وہ گاڑ لیتا. اس جہاد کے لیے یہ 8 منزلیں نہیں ہیں. وہ تو فوراً میدان میں آؤ اور اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ جائز جنگ ہوگی دفاع کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے. بھارت حملہ کر دے ہم پر، ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہوگا کہ وہ اس کے لیے مدافعت کے لیے جو بھی کچھ کر سکتا ہو. اگرچہ سویلین ظاہر بات ہے بہت کم کچھ کر سکتے ہیں آج کل، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ افغانستان میں جنہوں نے جہاد کیا تھا وہ سب سویلین ہی تو تھے، وہ کوئی فوجی تو نہیں تھے. ایک عوامی سطح پر ایک بات اٹھ جائے، ہر شخص کھڑا ہو جائے. اس حوالے سے یہ تو وہ 8 منزلیں طے کر کے جہاد نہیں ہے. یہ جہاد جائز جہاد ہے اپنے دفاع کے لیے، اپنے حقوق کے لیے. لیکن جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. جہاد فی سبیل اللہ جو چلے گا وہ یہ 8 منزلیں طے کرے گا. حضور نے یہ 8 منزلیں طے کی 15 برس میں. 13 برس مکے کے، 2 برس پھر مدینے میں جا کر، اور اس کے بعد غزوہ بدر ہوا، پہلا قتال ہوا. 15 برس تک جہاد ہوتا رہا، دعوت ہوتی رہی، تبلیغ ہوتی رہی، تزکیہ ہوتا رہا، تربیت ہوتی رہی، تعلیم ہوتی رہی، تیاری ہوتی رہی. اور اگر کوئی مار رہا ہے تو اس کو مار سہ لی ہے، جھیل لی ہے. کسی نے گالی دی ہے تو برداشت کیا ہے. پتھراؤ ہو رہا ہے تو جواب میں جو ہے پھول پیش کیے گئے. یہ سارا کام ہو رہا تھا، جہاد ہو رہا تھا، قتال نہیں تھا. قتال آ کر اس وقت ہوا ہے جب محسوس ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا، ہمیں جو ہے ایک ایسی جگہ دے دی ہے، یہاں ہمیں کافی طاقت حاصل ہے، ہمارا ایک بیس ہے، یہاں سے ہم لانچ کر سکتے ہیں ایک اوفینسو اہل مکہ کے خلاف، مشرکین کے خلاف. تو پھر قتال کا مرحلہ ہے.